اس کی عمر کا خیال رکھیں. بکرا ہے 1 سال، بکری بھی، بکرا بکری یہ مطلب ایک، اور دمبا بھیڑ اگر وہ جسامت میں 1 سال کے بکرے کے برابر ہو، یہ اگر والا لفظ میں بول رہا ہوں، غور فرمائیے گا، اگر وہ جسامت میں، جسم میں، باڈی میں 1 سال کے برابر، بکرے کے وزن کے برابر اور جسم کے برابر آپ کو لگ رہا ہے اور ہے وہ 6 ماہ کا، تو شریعت کہتی ہے تب دمبا بھی جائز ہے. لیکن یہاں ایک چھوٹی سی بات بطور حاشیہ کے لیے عرض کروں کہ کچھ علاقے کے دمبے بھیڑ بالکل چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں، وہ سال کے بھی چھوٹے ہوتے ہیں. چلو وہ دم والے ہوتے ہیں جو وہ سال کے بھی چھوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں قربانی لگ جاتا ہے. لیکن بہتر یہ احتیاط کی جائے کہ اسے ذبح اگر وہ 6 ماہ کا ہے، اگر سال کا ہے تو پھر تو پوری ہے عمر نا. لیکن جب وہ سال کے بکرے کے برابر نہیں لگتا آپ کو، آپ خریدنے جا رہے ہیں مارکیٹ میں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سال کا نہیں ہے، تو آپ نہ لیں. اچھی قربانی دے کر لیں. اور اگر گھر کا ہے تو گھر کا تو پھر آپ جانتے ہو، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے، سال پورا کب ہو رہا ہے، سال پورا ہے بس ٹھیک ہے. لیکن بہت دفعہ گھر کے بکرے غائب ہو جاتے ہیں. وہ جی ہم نے قربانی کے لیے سے رکھا تھا لیکن وہ کیا ہو گیا، گم ہو گیا. قربانی کے لیے سے گھر بکرا رکھا تھا اور وہ گم ہو گیا. اب کیا کریں؟ ایسی صورت میں اگر گھر کا بکرا ہے تو شریعت کہتی ہے کہ یہ کسی اور جانور کے ساتھ بھی قربانی میں مل سکتا ہے. بات توجہ سے سنیے گا، اگر سمجھ نہ آئی تو پھر مصیبت بن جائے گی بعد میں. اگر گھر کا بکرا ہے، گھر میں پالا ہے، آپ کے گھر میں پیدا ہوا، گھر میں آپ وہ گم ہو گیا قربانی سے پہلے، 1-2 دن پہلے گم ہو گیا، اللہ نہ کرے کہ گم ہو، تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ وہ بڑی گائے میں بھی حصہ لے سکتا ہے، کوئی اور بکرا بھی لے سکتا ہے، کوئی کالا ہو یا اسی جیسا ہونا شرط نہیں. لیکن اگر اس نے بکرا قربانی کی نیت سے لیا تھا، قیمتی خریدا تھا مارکیٹ سے، منڈی سے، اور پھر وہ گم ہو جاتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب اگر یہ صاحب استعداد ہے، مطلب استعداد ہے اس کے پاس، امیر آدمی ہے، تو پھر اسی جیسا لے، پھر اسی جیسا ایک اور لے لے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا، بکرا خریدا ہے، قربانی کے لیے خریدا ہے جی، قربانی نزدیک آئی ہے، وہ مر گیا، اسی جگہ تے بکری خرید رہے ہیں. جی بکرا ہی خرید رہے. یہ دیکھیں یہ مسئلہ ان کا یہاں. اب اسی طرح اگر قربانی کے لیے باہر سے خریدا ہے، گھر کا نہیں تھا، اور قربانی کی نیت سے خریدا ہے، نیت قربانی کی تھی اور اتفاقاً وہ مر گیا یا گم ہو گیا، دونوں صورتوں میں وہ اسی جیسا بکرا لے. اگر امیر آدمی ہے، وسعت والا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور اگر گھر کا ہے تو گھر کا اگر وہ مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے تو یہ شخص کسی اور بڑی گائے میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے. فرق یہ ہے مسائل میں فرق یہاں سے. تو عموماً اس طرح مسائل علماء سے پوچھ کے چلیں. اگر اسی طرح بعضوں کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں تو اگر وہ سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، جڑ ٹھیک ہے، اس کی نیچے مضبوط ہے، جڑ ہل نہیں رہی، تو وہ بکرا ہے یا بکری ہے یا گائے ہے، جو بھی، وہ قربانی جائز ہے. لیکن اگر جڑ ہل رہی ہے، واضح پتہ چل رہا ہے کہ اس کے کنیکشن نیچے اب نہیں ہے، تو پھر اس کی قربانی نہ کریں. علماء نے لکھا ہے کہ پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اچھا، بکرا گھر کا ہے، اگر وہ مر گیا یا گم گیا، اگر گھر کا بکرا ہے وہ مر گیا یا گم گیا تو گائے میں بھی ڈال سکتے ہیں. اگر خریدا ہوا ہے تو اس کی جگہ تک خریدنا پڑے گا. بالکل. اگر استعداد ہو، اگر اس کے پاس اتنی وسعت ہے
تو وہ خرید لے۔ اچھا بابا جی پوچھ رہے ہیں، ایک اختلافی بات کر رہے ہیں، لیکن کہ ایک گائے میں 5 حصے ڈالتے ہیں بعض لوگ، اللہ نے کہا ہے کہ 7 قربانیاں دے دو، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم 5۔ میں نے آغاز یہاں سے کیا تھا کہ وہ تقسیم میں جب 5 کرتا ہے تو نیت کیا ہے؟ گوشت کی۔ سن رہے ہو؟ نیت کرتا ہے کہ گوشت کی، کیونکہ جب 7واں حصہ ہوگا تو تھوڑا ہوگا، اور ہم 5 آدمی قربانی ان کے جانور دے سکتے ہیں۔ اگرچہ جائز ہے اس میں کوئی، لیکن نیت جب گوشت کی ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ جب نیت، اور اس میں واضح لگ رہا ہے، دل کی بات اللہ جانتا ہے، ہم مسائل جو بتاتے ہیں وہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، دل کی بات کون جانتا ہے؟ لیکن یہ 5 حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، کسی اور کا حصہ نہیں ڈال رہا، تو یہ کیا مطلب ہے؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ گوشت، اس کا مطلب ہے کہ گوشت یہ اچھا خاصا فریضہ بھرنا چاہتا ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس اور بندے نہیں ہیں جو ساتھ مل سکیں، تو میں اس کا حل بتا رہا ہوں۔ مثلا 5 بندے پورے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ سارے مل کر بولے ہیں 2۔ تو اب 2 حصے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر لے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، سارے مل کے، یعنی جو 5 بندے ہر ایک حصہ ڈال سکتا ہے نا، کہ نہیں ڈال سکتا؟ اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کر لے، یا دونوں ہی نبی علیہ السلام کی طرف سے کر لے۔ اور اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام نے اس وقت بھی ہمیں یاد رکھا، ایک ہماری طرف سے قربانی کیا اور ایک اپنی طرف سے کیا۔ کیسے امتی ہیں؟ یہاں گنجائش بھی بن رہی ہے، کہتے نہیں نیت نہیں کرتے، ایسے پورا کر لینا، 7 پورے کر لیں، آپ کو ثواب زیادہ ہوگا، آپ کو زیادہ ثواب ہوگا، تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے، یہ پریشانی ٹینشن بھی ختم ہو جائے۔ آپ اس کے 7 حصے کریں، اور 2 کی جو نیت ہے وہ یہ کریں کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا دونوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دے رہا ہوں، اور باقی 5 کو راضی کر لے۔ تو میرے خیال سے اتنا تو بنتا ہے۔ راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بولو بھائی، ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ 5 والا کبھی بھی سامنے نہ آئے، یہ پوچھیں ہی نہ علماء سے، یہ ٹینشن نہ بنائیں۔ بھائی نبی علیہ السلام ہمارے لیے کتنا کچھ کر، دعائیں مانگتے رہے، امتی امتی، قیامت کے دن امتی امتی، اور امتی کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں دیتا۔ تو کبھی زندگی میں ایک دفعہ تو یہ کام کر دو کہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ایک قربانی میں دے دیتا ہوں۔ صحابہ کرام کی وجہ سے دین ہم تک پہنچا، ہم اتنا بھی نہیں کرتے کہ ان کی طرف سے قربانی کر دیں۔ اور ایک اور جو ہمارے اس معاشرے میں، اگر گھر میں ایک زندہ آدمی موجود ہے اور سارا مال اس کے پاس ہے، قربانی اس پر فرض ہے، اس کو پتہ ہے میرے اوپر قربانی فرض ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے نہیں دیتا، اپنے فوت شدہ ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ نفلی قربانی ہو جائے گی، فرض اس پر باقی ہے، فرض اس پر باقی ہے، اس کی ذمہ سے فرض ساری زندگی ساقط نہیں ہوگا۔ اور قربانی کے دن گزرنے کے بعد پتہ کیا ہوگا؟ اتنی قیمت کا بکرا پھر بھی صدقہ دینا ہوگا، یا اتنی قیمت صدقہ کرنی ہوگی اگر پاک ہونا چاہتا ہے، ورنہ یہ قرض باقی رہے گا۔ معاشرے میں یہ ہوتا نہیں کہ وہ والدین کی طرف سے دے رہا ہوں تو اپنی طرف سے کون دے گا؟ نہیں، اس سے قطع نظر والدین کی طرف سے بھی دیں، اگر گنجائش ہے اپنی طرف سے بھی دیں، والدین کی طرف سے بھی دیں، دینا چاہیے، لیکن فرض آپ پر ہے۔ والدین جو دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے جو دو گے وہ کیا بنے گا؟ نفل۔ کیا بنے گا؟ نفل۔ تو فرض کا مقام زیادہ ہوتا ہے، فرض پر پکڑ آتی ہے، فرض کے چھوٹ جانے سے آدمی مجرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر گھر میں جتنے افراد کمائی کرتے ہیں اور سب کے اپنے ہی ملکیت میں مال ہے، وہ خود ہی خرچ کرتے ہیں، تصرف کا اختیار بھی انہی کو ہے، تو پھر جتنے آدمی ہوں گے اتنی قربانیاں فرض ہو جائے گی۔ ایک بابا جی کی طرف سے دینے سے کام چلے گا نہیں۔ ہاں اگر چاہتے ہو کہ بچت ہو، اس کا ہیلا یہ ہے کہ ہر تنخواہ بابا جی کے حوالے،
پھر جا کر انہیں سے مانگنا کہ ہاں مجھے دے دیں کرایہ، میں للہ جا رہا ہوں. سر وہ جو 2 حصوں کا گوشت ہوگا جی وہ صدقہ کرنا ہوگا. یہ ٹھیک پوچھا، کیونکہ پھر بات وہی آ جائے گی کہ گوشت تو پھر کھانا ہے ہمیں. آپ صرف اپنے حصے کھائیں، اور اس کا طریقہ بھی سن لیں. جو اپنا حصہ ہوتا ہے، جو اپنا قربانی، اس کے 3 طریقے. سارا صدقہ کر دیں، پہلا طریقہ سارا کیا کر دیں؟ صدقہ کر دیں. یہ صرف 4 بولیں. سارا کیا کر دیں؟ صدقہ کر دیں. بعد میں کرو نہ کرو انشاءاللہ عید کا میں نہیں ہوں گا، آپ بولیں سارا کیا کر دیں؟ صدقہ. ایک طریقہ یہ ہے. نمبر 2، سارا پاس رکھ لیں. سارا پاس رکھ لیں. جائز ہے، مناسب نہیں ہے. میں جائز والی صورت بتا رہا ہوں. سب سے بہتر ہے سارا صدقہ کر دیں. غیر مناسب لیکن جائز، سارا رکھ سکتے ہیں. تیسری صورت جو علماء نے لکھا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اس کے 3 حصے کر لیں. 1 2 3، یعنی پہلے آپ کے 7 حصے الگ الگ ہو گئے نا. اب ہر آدمی اپنے گوشت کے کتنے حصے کر لے؟ 3. ایک حصہ گھر کے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، بہنوں کے لیے، پھوپھی وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہیں. اور وہ ماشاءاللہ آپ کے اندر یہ والی کوالٹی بہت اچھی ہے، جو آپ اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، پھوپھی خالہ اس کو یاد کرتے ہیں. یہ بہت اچھی کوالٹی ہے. نمبر 2 رشتہ داروں کا، اور تیسرا حصہ غریبوں کا. اس میں سے پھر تیسرا صدقہ کرتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. 3 ہر ایک کے 3، ہر حصے کے 3 حصے کر دیں. ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک گھر فریزر کے لیے. یہ جائز ہے، بہتر ہے. سارا صدقہ بھی کر سکتے ہیں، البتہ اگر کسی نے گھر سارا رکھ لیا اس پر تنقید نہیں کرے گا. اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں تو نے گھر کیوں رکھا، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے. مسئلہ اس نے سن لیا مسجد سے. بعض چیزیں، مسائل ہماری کرخی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. ہم بھائی پر تنقید ایسے کرتا ہے تو نے یہ کیوں کیا. اب اس کا دل نہیں کر رہا دینے پہ، اس کو ترغیب دیں، اس پر سختی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں شریعت سمجھنے کی توفیق عطا جی. خابر صاحب سر اٹھائیں. خابر صاحب سن لیا نا مسئلہ. اب 5 بچوں کی اگر نوکری ہے، 4 کی یعنی الگ الگ رہتے ہیں نا، الگ الگ ان کا نظام ہے. جی چلو ابھی تفصیل میں نے بتایا نا، تفصیلاً بتایا کہ 5 پتیوں والا اگر اس لیے کرتا ہے کہ ہمارے پاس یہ گائے، یہ جو کیا کہتے ہیں بیل، یہ چھوٹا ہے اور اس لیے یہ 7 پر تقسیم کریں گے، گوشت کم آئے گا، پھر جائز نہیں ہے. نیت بدل گئی، نیت گوشت کی تھی، انہوں نے کہا تقسیم 5 کر لیتے ہیں، جائز نہیں ہے. اور اگر یہ نیت نہیں ہے تو میں نے طریقہ اگلا بتایا کہ اس میں 2 حصے کی اضافی نیت کر لے، وہ تقسیم سارے اوپر کر لے، سب پر پیسے کر لے. لیکن اگر پھر بھی کر دیا اسی طرح ہو جائے گا. البتہ نیت اگر اسی گوشت کیا تو نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا. گوشت صرف کھائے گا اور کھاتا رہے گا. اور یہی بات ہے 7 کے ساتھ بھی ہے. اگر حصے میں 7 میں سے 1 کی نیت گوشت کی ہے، سب کا قربانی ضائع ہو جائے گا. جی ہاں دے سکتے ہیں وہ. اچھا یہ بہت اچھا مسئلہ ہے پوچھا. 1 منٹ تھوڑا سا سنتے ہیں، لیٹ ہو جائے گی. وہ جو ایک حصہ جو رشتہ داروں کے لیے نا، وہ عطیہ ہے، گفٹ ہے. وہ کیا ہے؟ گفٹ. اور گفٹ امیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور جو غریبوں کو دیں گے وہ صدقہ ہوگا. چلے ٹھیک ہے. جو رشتہ داروں کو صاحب حیثیت ہے، مثلا ان کا اپنا بھی قربانی ہے اور پھر بھی آپ دے رہے ہیں، تو یہ گفٹ ہوگا، یہ ہدیہ ہوگا، یہ صدقہ نہیں ہے، وہ اس حصے میں سے ہوگا. اور جو غریبوں کو دے رہے ہیں وہ صدقہ ہوگا. ٹھیک ہے. اس لیے یہ قربانی کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں دینوں. جو صاحب حیثیت رشتہ دار ہیں، بالکل امیر ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ اس کھاتے میں سے دے سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قربانی صحیح معنی میں کرنے